سن 2025 بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگلے ہفتے کے بعد جب نیا ہفتہ شروع ہوگا تو اس میں ہم نئے سال میں داخل ہو چکے ہوں گے، اور جب نیا سال آتا ہے تو پھر لوگ اپنے نئے سال کے ریزولوشن جو ہیں وہ طے کرتے ہیں کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ ویکنڈ تھا تو ویکنڈ پر بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ نیو ایئر ریزولوشنز ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ ایک تو تحریک انصاف اور تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے ان کا کیا لاہ عمل ہوگا انہوں نے واضح کر کے بتا دیا ہے۔ 20 اور 21 دسمبر اسلام آباد میں ایک آل پاکستان کانفرنس منعقد کی گئی، اور اس کانفرنس میں نون لیگ نہیں تھی، پیپلز پارٹی نہیں تھی، باقی تحریک انصاف اور تحفظ آئین پاکستان کے ہم خیال لوگ جو ہیں وہ اس کا حصہ تھے، صحافی بھی تھے، مختلف واک آف لائف کے لوگ تھے۔ انہوں نے پھر ایک مرتبہ یہ واضح کیا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے موجودہ حکومت سے۔ یہ جو پورا گلدستہ تھا پی ڈی ایم کا، اپنا تحفظ آئین پاکستان اور تحریک انصاف اور دیگر لوگوں کا، یہ حکومتی گلدستہ جو ہے اس کے ساتھ مل بیٹھنے کو اور خوشبو شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بات چیت نہیں ہوگی، اور اس کا اعلان کیا جناب اچکزئی صاحب نے۔ یہ کہتے ہیں ان پارٹیوں سے مذاکرات ہونے سے، میں نے کہا آپ کریں بسم اللہ، جن کی جیبیں آپ کی سیٹوں سے بری ہوں ان سے آپ کسی سے توقع کرتے ہیں۔ البتہ ہماری طرف سے معافی کا اعلان ہونا چاہیے کہ آئیں اس ملک کو بچائیں، اور اس ملک کے بچانے کا واحد راستہ یہی ہے کہ یہ آئین ہوگا، الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، وہاں سے پالیسیاں بنیں گی۔ ہمارا ملک مشکل میں ہے، غربت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ ان حالات میں تحریک انصاف کے لوگوں پہ خاص کر اور ہماری دوسری پارٹیوں پہ عموماً یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھنا ہے، شرافت سے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور انشاءاللہ ہم میں یہ طاقت ہے انشاءاللہ کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ غور سے سنیں نا، چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا تحفظ آئین پاکستان ہو، چاہے وہ حکومت ہو، دونوں طرح کی رائے موجود ہے۔ یعنی اس طرف بھی ایسے لوگ ہیں جو مذاکرات چاہتے بھی ہیں اور مذاکرات نہیں بھی چاہتے، حکومت کی طرف نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل مذاکرات نہیں چاہتے، جسے عطا تارڑ صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ جی پہلے معافی مانگی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کہہ چکے، بہت سارے لوگ کہہ چکے، جی خود ایاز صادق صاحب جو بڑے داعی تھے مذاکرات کے، وہ بھی کہہ چکے جی اب مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے، یہ اپنی ووٹ مس کر چکے ہیں۔ لیکن رانا ثناء اللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ہونے چاہیے، پی ٹی آئی کی قیادت جو سیکنڈ ٹیئر ہے وہ مذاکرات چاہتا ہے، لیکن مذاکرات کون نہیں کروانا چاہتا، ظاہر سی بات ہے ان کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا، انہوں نے بھی اس پر گفتگو کی ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاسی استحکام جو ہے کسی بھی قوم کے آگے بڑھنے کے لیے بڑا ضروری ہے، لیکن اس میں یہ ابہام ختم ہونا چاہیے کہ سیاسی استحکام کی راہ میں حائل قوم پی ٹی آئی کی جو دوسرے درجے کی قیادت ہے، وہ سبھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ سیاسی مکالمہ ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں مانتا، اس کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، اور ہمارا نام بھی نہ لیجیے گا، ورنہ یہ گالی گلوچ برگیڈ جو ہے یہ تو ہماری ایسی تیسی پھیر دیتا ہے۔ اب یہ ایک صورتحال واضح ہو گئی کہ مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے، اور عمران خان نہیں چاہتے، محمود خان اچکزئی نہیں چاہتے، تحریک انصاف نہیں چاہتی، تحفظ آئین پاکستان نہیں چاہتا، حکومت میں بہت سے لوگ نہیں چاہتے، کچھ لوگ مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں۔ اب جو نیا ریزولوشن ہے اگلے سال کا تحفظ آئین پاکستان اور تحریک انصاف کا، وہ کیا کہتا ہے؟ جہاں اس میں بتایا گیا، یہ کانفرنس جو ختم ہوئی ہے اس میں کہا گیا کہ ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کے بعد ایک قومی ایجنڈا پیش کیا گیا، جس میں درج ذیل باتوں پر اتفاق ہوا کہ پہلی چیز مزاحمت کا راستہ۔ شرکا نے اتفاق کیا کہ مفاہمت کے بجائے مزاحمت کا راستہ اپنایا جائے گا۔ پی ٹی آئی کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے خلاف بھرپور سیاسی جدوجہد کی قیادت کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا معاملہ، یعنی اس کی جدوجہد کی جائے گی۔ آئین کی بالادستی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کیا گیا۔ گورنر راج اگر ہوتا ہے، لگتا ہے خیبر پختونخوا میں ممکنہ طور پر، تو اس کی پہلے سے مذمت کی گئی۔ افغانستان میں تجارت جو ہے، افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت، اس کو کھولنے اور سفارتکاری سے معاملہ حل کرنے پر زور دیا گیا۔ انسانی حقوق، خاص طور پر پیکا ایکٹ کے استعمال اور میڈیا پر پابندیوں کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ تو یہ ایک ریزولوشن تھا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پھر سے بات کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ یہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے، یہ ایک بہت واسٹ ایک اصطلاح ہے، لیکن یہاں پر پھر فوج کی طرف ہی اشارہ ہوتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو پھر یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ ایسا ایجنڈا اختیار کریں، ایسا رویہ اختیار کریں
ایسی مزاحمت شروع کریں جو تصادم کی طرف جائے اور ملک کے سیکیورٹی ادارے کی طرف جائے۔ اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تحریک انصاف اور تحفظ تحریک آئین پاکستان اور ہم خیال لوگ اس طرح کی بات کر چکے ہیں، لیکن کوئی بڑا احتجاج نہیں کر پائے۔ 2-2.5 سال گزر گئے، کوئی امپیکٹفل احتجاج نہیں ہو پایا۔ اب اس کی کوئی بھی وجہ آپ کہیں کہ حکومت نے احتجاج کرنے نہیں دیا یا ہم احتجاج کر نہیں پائے، کچھ بھی ہوا کچھ نہیں۔ اب جن کی طرف یہ دوبارہ اشارہ کر رہے ہیں، یعنی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، ان کی قیادت میں جو فوج نے کارہائے نمایاں انجام دیے، تو وہ ان کی پوزیشن ملک میں بہت مستحکم ہے، ملک کے باہر بڑی مستحکم ہے۔ واشنگٹن پوسٹ امریکہ کا اخبار ہے، اس نے ایک واشنگٹن ٹائمز، معاف کیجیے گا، واشنگٹن ٹائمز نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ کہ عاصم منیر کا جو ہیں ان کو ہاف جوکنگ رومانس کہا گیا ہے، یعنی ٹرمپ اور عاصم منیر کا جو تعلق ہے اسے اس طرح سے کہا گیا ہے، اور عاصم منیر کے لیے ڈسپلن ڈارک ہارس اور ڈیلیبریٹ مسٹری کے القابات جو ہیں وہ دیے گئے۔ وائٹ ہاؤس میں لنچ میٹنگ کو کسی پاکستانی ملٹری ہیڈ کے لیے پہلی مثال قرار دیا گیا۔ جریدے کے مطابق فیلڈ مارشل کا سینٹ کام ہیڈ کوارٹرز میں ریڈ کارپٹ استقبال ہوا۔ امریکی عسکری قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک بات چیت کی گئی۔ 2026 کے آغاز پر پاکستان کو ٹرمپ کی گرینڈ اسٹریٹجک کے مرکز کے قریب دیکھا جا رہا ہے، اور امریکی اخبار کہتا ہے کہ نئی امریکی پالیسی کی پائیداری دلی اور اسلام آباد کے رویے سے مشروط ہے۔ 2025 میں امریکی پالیسی اور جنوبی ایشیا کا توازن ری رائٹ کرنے میں پاکستان اور فیلڈ مارشل نے اہم اور اصل کردار ادا کیا ہے۔ تو فیلڈ مارشل صاحب امریکہ کے قریب، فیلڈ مارشل صاحب چین کے قریب، فیلڈ مارشل صاحب ہمارے جو عرب ممالک دوست ہیں ان کے قریب۔ یہ جو اسٹریٹجی بنائی ہے تحفظ آئین پاکستان میں، اس میں ایک اہم پلر یہ ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے بیرونی دنیا میں اس معاملے کو اٹھائیں گے اور وہاں سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو وہ دباؤ بھی پڑتا اس صورتحال میں نظر نہیں آ رہا۔